الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تلک یہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی اطاعت کرے حکم مانے اللہ تعالیٰ کا، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کا، يُدْخِلْهُ وہ داخل کرے گا اس کو جنات ایسے باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتها اس کے نیچے الانہار نہریں، خالدین فیہا ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وذالک الفوز العظیم اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور تجاوز کرے حدودہ اس کی حدوں سے، یدخلہ وہ داخل کرے گا اس کو نارن آگ میں، خالدن فیہا جس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، وَلَهُ اور اس کے لیے عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے. واللاتی اور وہ عورتیں یاتینا جو ارتکاب کریں الفاحشۃ زنا کا، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا پس گواہ طلب کرو، علیہن ان پر، اربعۃ چار، منکم تم میں سے، فإن شہدوا پس اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ پس انہیں روکے رکھو، انہیں بند رکھو، فِي الْبُيُوتِ گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ يَتَوَفَّاهُنَّ فوت کر دے انہیں، اٹھا لے انہیں، الموت موت، او یا یجعل اللہ اللہ تعالیٰ بنا دے، لہن ان کے لیے، سبیلاً کوئی راستہ. واللذانی اور وہ دونوں، یأتیانہا جو ارتکاب کریں، منکم تم میں سے، فآذوہما پس انہیں ایذا دو، فإن تابا پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں، وأصلحا اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا پس اعراض کرو، عنہما ان سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہمیشہ سے، تواب الرحیم بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہے. انما التوبۃ توبہ قبول کرنا، علی اللہ اللہ تعالیٰ کے ذمے، للذین ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء جو عمل کرے برائی کا، بجہالت جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون پھر وہ توبہ کرے، من قریب قریب ہی یعنی جلد ہی، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم اللہ تعالی مہربان ہو جاتا ہے ان پر، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. ولیست اور نہیں ہے، التوبۃ توبہ، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات جو برے کام کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا حضر جب آ جائے، احدہم ان میں سے کسی ایک کے پاس، الموت موت، قال وہ کہتا ہے، انی بے شک میں، تبت توبہ کرتا ہوں، الآن اب، وللذین اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ ہے،
یموتون جو فوت ہو گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اعتدنا لہم ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے، عذابا علیما دردناک عذاب۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، تلکا یہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یعنی کون سی؟ جو پیچھے ہم نے پڑھ لی خصوصاً میراث کے متعلق۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی اطاعت کرے، جو کوئی کہنا مانے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ وہ داخل کرے گا اس کو ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وذالک الفوز العظیم اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا وہ داخل کرے گا اسے آگ میں، خالداً فیہا ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ واللاتی اور وہ عورتیں یأتین الفاحشۃ جو ارتکاب کرے بے حیائی زنا کا، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن پس گواہ طلب کرو ان کے خلاف ان پر، اربعۃ چار، منکم تم میں سے، فَإِن شَهِدُوا پس اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تو انہیں بند کر دو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے، موت انہیں فوت کر دے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے، وَاللَّذَانِ یأتیانہا منکم اور وہ دونوں جو تم میں سے اس کا ارتکاب کریں، فآذوہما پس ان دونوں کو ایذا دو، فإن تابا وأصلحا پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما تو ان سے اعراض کرو، یعنی ان سے خیال ہٹا دو، توجہ ہٹا دو، بھول جاؤ کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا۔ ان اللہ کان تواب الرحیم بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ توبہ قبول کرنا اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء بجہالۃ جو جہالت کی وجہ سے برائی کرتے ہیں، ثم یتوبون من قریب پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی مہربان ہو جاتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور نہیں ہے توبہ، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ جو برے کام کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، قال تو وہ کہتا ہے، انی تبت الآن کہ بے شک میں نے اب توبہ کر لی، وللذین یموتون اور نہ ہی توبہ ان لوگوں کی ہے، یموتون جو فوت ہو جاتے ہیں، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اعتدنا لہم عذابا علیما جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو وراثت کے مسائل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور ان حدوں کو جو بندہ بھی پامال کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم کی آگ کے اندر داخل کریں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جو بندہ ان حدوں کو
پامال نہیں کرتا، ان کو پورا کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حق رکھا ہے اس کو دے دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ تو یہاں پر عموماً جو غلطی کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ جی ورثاء میں سے کوئی کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، جیسے خصوصاً بہنیں وغیرہ وہ معاف کر دیتی ہیں، تو یہ معاف کرنا نہیں ہوتا۔ ان کا جو حصہ بنتا ہے آپ ان کے حوالے کریں، ان کو دیں، اس کے بعد پھر ان کی مرضی ہے، وہ چاہے اپنی اولاد میں سے کسی کو دے دیں یا بھائیوں میں سے جس بھائی کو وہ سمجھتی ہیں کہ اس کے حالات کمزور ہیں اور اس کو ضرورت مجھ سے زیادہ ہے، وہ اپنے طور پر تحفے کے طور پر اس کو دے دیں۔ لیکن اس کو نکال لینا، بالکل الگ کر دینا، وہ کیا ہے، اس اصول کو جو آپ نے پڑھا تھا للذکر مثل حظ الانثیین، اس کے خلاف چلا جاتا ہے، کیونکہ مرد کو ملنا ہے اس کے ڈبل۔ آپ نے اس کو بالکل ہی نکال دیا، عورت نے کہا میں نے لینا ہی نہیں ہے بہن کو، آپ نے پھر اس کو بالکل ہی ختم کر دیا، تو آپ کیسے پھر وہ ان کا حصہ نکال رہے ہیں؟ تو حصہ ان کا اسی وقت نکلے گا جب بہنوں کا حصہ نکلے گا۔ وہاں بھی میں نے یہ بتلائی تھی کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ بندہ یہ سمجھے کہ وراثت تقسیم ہی ان کی بنا پر ہوگی، اس کے علاوہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، اور جو جاہلانہ سوچیں تھیں ان کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ختم کر دیا۔ تو اس کے اندر بہت زیادہ سستی کاہلی پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ دیندار طبقے کے اندر بھی بہت زیادہ اس معاملے کے اندر کیا ہے، بہت سستی ہوتی ہے، وہ جی بہنیں لے لی نہیں ہیں، بہنیں مانگ لی نہیں ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے تو یہ نہیں کہا نا کہ وہ مانگیں گے تو پھر دو، یا وہ مطالبہ کرے تو پھر دو۔ اللہ رب العالمین نے جو ایک حق رکھ دیا ہے، اب بس اوقات کیا ہوتا ہے، بیٹا فوت ہونے کو یعنی باپ کا جو وارث بیٹا بنا ہے وہ کروڑ پتی بھی ہوتا ہے، پھر کیوں لے رہا ہوتا ہے باپ کا؟ چھوڑ دے، وہ اپنے اس بھائی کے لیے کیوں نہیں چھوڑتا، دوسرے کے لیے جو کمزور ہوتا ہے۔ وہاں تو کبھی بھی بھائیوں نے کبھی نہیں چھوڑا اپنے بھائیوں کے لیے، بہنیں ہی ہمیشہ چھوڑ کے جاتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ سوچ ہی ہماری اصل میں غلط ہے، ان کو دینا لازمی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت المال یعنی وہ جنگیں وغیرہ کے اندر آپ کا اصول یہ ہوتا تھا کہ جس کا جو حصہ آتا تھا وہ دیتے تھے، تو صحابہ میں سے کچھ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں، آپ کہتے تھے یہ جو حصہ ہے وہ اپنا لو، اور اس کے بعد پھر اپنی مرضی سے جہاں پر تم نے خرچ کرنا ہے خرچ کرو، یہ جو تمہارا بنتا ہے وہ تم لازم دو۔ تو آپ نے دیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح حدیث موجود ہے، ان کو دیا، انہوں نے کہا تھا مجھے ضرورت نہیں، آپ نے فرمایا اس کو لو، پھر اس سے بہتر ہے کہ تم اس کے اندر کاشت کرو، اور پھر اس کا جو پھل وغیرہ جو کچھ نکلتا ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کے اندر صدقہ کر دو۔ تو اسلام اس طرف انسان کو درس دیتا ہے، جو حصہ جو چیز اس کی بنتی ہے اس کو پہنچانی چاہیے، دینی چاہیے، پھر اس کی مرضی ہے وہ دے یا نہ دے۔ اور پھر انسان کی فطرت یاد رکھیں، جب اس کو جو چیز مل جاتی ہے پھر وہ کسی کو دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، چاہے پہلے وہ بے شک کہتا پھر وہ دیتے ہوئے، کیونکہ اب اس کو پتہ یہ میری ملکیت ہے، اب دیتے وہ گھبرا رہا ہوتا ہے تھوڑا، پھر اس کو پتہ لگتا ہے ہاں میری یہ ضرورت ہے، میں نے پوری کرنی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری حدیں ہیں، ان کو پامال نہیں کرنا۔ اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی یہ بہت بڑا خسارہ ہے، انسان کو جہنم کے اندر لے جاتا ہے۔ تو یہ ان آیات کے اندر جو پیچھے ہم نے پڑھی، اس کے اندر عورتوں کے ساتھ احسان اور ان کے جو حقوق تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب اس کے اندر عورت کے اندر یہ بات آ سکتی تھی کہ جب اللہ نے میرے کو اتنی عزت دیتی ہے، اب میں جو چاہوں کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، اگر برائی کرو گی تو اس کے اوپر سزا بھی ملے گی، اگر میں نے تمہارے حق تمہیں دیے ہیں تو سزائیں بھی تمہارے لیے میں نے رکھی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو اس لیے فرمایا واللاتی یاتین الفاحشہ۔ اب حالانکہ بے حیائی بدکاری جو ہے وہ عورت اکیلی نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ جب تک مرد نہ ملے، لیکن عورت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ عورت کو اللہ رب العالمین نے پابند کیا ہے وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھر کے اندر رہو، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیا، شرم یہ مادہ اس کے اندر رکھا ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب تک وہ اپنی اس چار دیواری کو پھلانگے گی نہیں، جب تک حیا کی چادر کو وہ اتارے گی نہیں، بے حیائی کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ چاہے مرد کتنی بھی محنت کوشش کر لے، عورت جب تک اس کو اس طرف موقع نہ دے وہ کبھی بھی کامیاب مرد نہیں ہو سکتا۔
وہ کامیابی اسی وقت میں مرد ہوتا ہے جب عورت کی طرف سے بھی رضامندی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے عورت کو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا، اور پھر اس کو ذکر کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ عورت اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتی ہے کہ ایک دھبا مرد کے اوپر لگتا ہے، اس کو ہمارے معاشرے کے اندر کوئی نہیں سمجھا جاتا، لیکن عورت کے اوپر اگر یہ دھبا لگ جاتا ہے وہ پوری زندگی اس دھبے سے پاک نہیں ہو سکتی۔ مرد نے وہ چاہے وہ کام 50 مرتبہ بھی کیا ہو، اس کو معاشرے کے اندر کوئی برا نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن عورت کے اوپر یہ بہت بڑا عیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی اسلام نے مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ جو عورت بھی بے حیائی، فحاشی اور یعنی زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے اوپر 4 گواہ لے کر آنے۔ اب یہ 4 گواہ جو ہوں گے وہ مردوں میں سے ہوں گے، عورتوں میں سے نہیں ہوں گے، اور یہ جو 4 گواہ ہوں گے وہ گواہی یہ نہیں دیں گے کہ میں نے اس مرد اور اس عورت کو ایک کمرے کے اندر دیکھا، یا میں نے اس مرد اور اس عورت کو میں نے ایک ساتھ ایک جگہ پر دیکھا۔ وہ بے حیائی کرتے ہوئے دیکھیں۔ جب تک بے حیائی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے وہ گواہی نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس کے اندر لازم نہیں ہے کہ وہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اگر وہ 2 منٹ کے لیے کھڑا ہو گیا ہے یا اس کے ساتھ چل پڑا ہے تو لازمی اس نے برائی ہی کی ہو، یا وہ کسی جگہ سے وہاں سے اس کے ساتھ داخل ہوا ہے کسی جگہ میں، یا کسی جگہ سے نکلا اس نے بے حیائی کا ارتکاب کیا ہو۔ اصل چیز اسلام کیا ہے، اس کے اندر بے حیائی والے معاملے کو دیکھا ہوا مانتی ہے کہ آپ نے ان کو بے حیائی کرتے ہوئے دیکھا اور تم چاروں اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ دونوں کے دونوں بے حیائی کر رہے تھے، پھر ان کے اوپر سزا آئے گی۔ اگر وہ کہتے ہیں ویسے ہی ہم نے دیکھا ہے، ان کو اکٹھے دیکھا ہے، اس کمرے سے نکلے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس کے اوپر کوئی شرعی حد نافذ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو صحابہ کے اپنے معاملے کو رکھا کرتے تھے تو آپ کیا پوچھتے تھے کہ کیا جس طرح سوئی کے اندر دھاگا داخل ہوتا ہے اس طرح معاملہ ہوا ہے؟ کیوں وضاحت پوچھا کرتے تھے کہ یہ صرف علیحدگی اختیار کر لینا یا بوس و کنار کر لینا ہے یا جسم کے ساتھ جسم کو صرف ٹچ کر لینا، یہ زنا نہیں کہلاتا۔ زنا کی جو سزا ہے وہ اس وقت ہوگی جس طرح کہ سوئی کے اندر دھاگا جاتا ہے، وہ ہے چیز کہ اس کے اوپر یہ سزا رب العالمین نے رکھی ہے۔ باقی جو ہے جیسا کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ آ کے کہا کہ میں ایک عورت گزر رہی تھی، میں نے اس کو بوسہ دے دیا، آپ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر وہ آ گیا، آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھی؟ فرمایا کہ ہاں، تو اللہ نے یہ تمہاری برائی کو مٹا دیا۔ تو یعنی اس کے اوپر وہ حد نہیں نافذ کی۔ حد کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ وہ ان 4 جو گواہی دینے والے لوگ ہیں وہ بے حیائی کرتے ہوئے ان کو موقع پر دیکھیں، پھر وہ اس چیز کی گواہی دیں کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ اور جب تک یہ 4 گواہی نہیں ہوگی ان کے اوپر حد نافذ نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ یہ کہ وہ اگر خود اقرار کر لیتے ہیں اللہ کے خوف سے، وہ کہہ دیتے ہیں گواہ بے شک 1 تھا یا 2 تھے، نہیں بھی تھے، وہ خود آ کے اقرار کر لیتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن لوگوں کی گواہی جب تک 4 نہیں ہوگی اس کے اوپر سزا نہیں آئے گی۔ پہلے یہ حکم تھا جو یہاں پر موجود ہے کہ گواہی جب 4 بندے دے دیں گے تو اس کے بعد ان کو کیا ہے، آپ نے گھر کے اندر قید کر دینا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ موت نہیں آ جاتی، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، یہ اس کی سزا تھی۔ اور دوسری سزا کیا تھی؟ فَآذُوهُمَا، اس کو شرم اس کو آڑ دلائی جاتی تھی، اس کو ایسی ایذائیں دی جاتی تھی، یعنی کہ زبانی اس کو جملے کہے جاتے تھے جس سے اس کو پتہ لگے کہ ہم نے یہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو کیا ہے، گھر میں روکنا ہے۔ اس کو گھر میں روکنے کی ایک حکمت کیا ہے، کیونکہ جب ایک مرتبہ کوئی بے حیائی کر لیتا وہ اس کا وہ جو حیا والا مادہ ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، اب وہ مزید معاشرے کو بگاڑ سکتی ہے، مزید معاشرے کے اندر وہ جا کر اس کام کا ارتکاب کروا سکتی ہے۔ تو اس لیے اسلام نے یہ سزا رکھی تھی کہ اس کو اب گھر کے اندر قید کر دو تاکہ مزید معاشرے کے اندر بے حیائی کو وہ عام نہ کر سکے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے راستہ کیا بنایا کہ جو شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے، وہ کیا نام، اس کو رجم کیا جائے گا، اس کو رجم کیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہے وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے
اس کو جو ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم اتار دیا۔ یہ جو حکم ہم نے یہ پڑھا ہے گھروں میں قید کرنے والا، ایذا دینے والا، یہ حکم اب ختم ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے۔ اب صرف وہ 100 کوڑے یا پھر رجم والا حکم اس کے اندر موجود ہے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر اللہ کہتے ہیں وہ توبہ کر لیتے ہیں، ان کے گناہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، توبہ کر لیا اور اپنی اصلاح کر لی، اس کے بعد کبھی بھی پھر اس برائی کی طرف نہیں گئے، تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں بھی پتہ لگ جائے نا تو تم نے بھی ان سے روگردانی اختیار کرنی ہے۔ کیوں کہ اب انہوں نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے والا آپ نے فرمایا گناہ سے اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو اسلام کو پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے مٹا دیا تو ہم کیوں اس کو یاد کریں، ہم کیوں اس کو عار دلائیں، کیوں اس کو ہم کہیں کہ تم نے یہ گناہ کیا تھا؟ نہیں، اپنے ذہنوں سے اللہ تعالیٰ کے تو اس کو محو کر دو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لیا ہے، یہ ذمہ اللہ رب العالمین چاہے لے لے، اللہ رب العالمین سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے توبہ قبول کرنا اپنے ذمے لے لیے کن لوگوں کی؟ جو جہالت کی بنیاد کے اوپر برائی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جو بھی گناہ انسان کرتا ہے وہ جہالت اور نادانی پر کرتا ہے، وہ کیفیت اس وقت جہالت والی ہوتی ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مجھے پتا تھا کہ یہ گناہ ہے اور میں کر رہا ہوں، وہ میں نے جب کیا تو اس وقت میری جو کیفیت تھی وہ نادانی والی تھی، میں بھول چکا تھا کہ اللہ مجھے پکڑ لے گا۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی خوف وہ اس وقت انسان کے ذہنوں سے نکل گیا۔ تو اس لیے بجہالت کی علماء نے یہ تفسیر کی ہے کہ جب بھی کسی مسلمان سے گناہ ہو جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے پتا تھا میں نے گناہ کیا تو میری تو معافی نہیں ہوگی، وہ گناہ ہی اس کی نادانی کی بنیاد پر تھا، اسی وقت وہ توبہ کر لے، اللہ رب العالمین قبول کر لیں گے۔ اور اگر بندہ توبہ نہیں کرتا اور پھر فرشتہ روح قبض کرنے آتا اس وقت وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو کافر ہے کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کرنی، یعنی توبہ اللہ رب العالمین نے قبول کرنی ہے۔ انسان سے گناہ ہو جائے فوری طور پر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی مہربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔